ایک طرف یزیدی ہیں، ایک طرف حسینی ہیں، ایک طرف اہل حق ہیں، دوسری طرف اہل باطل ہیں، اور اس میں حضرت غازی عباس علمدار جو ہیں وہ علم تھامے ہوئے پہرا دینے میں مشغول ہیں اور بار بار اجازت بھی مانگ رہے ہیں. اور پھر جب العطش العطش کی صدا آتی ہے اور وہ پاکیزہ اور پاک نہاد بچیاں پیاس سے بلکتی ہیں، ایک دفعہ تو حضرت غازی عباس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں ہم مردوں کے ساتھ جنگجوؤں کے ساتھ دشمنی ہے تو ان بچیوں کے لیے تو پانی مجھے لینے دو. وہ بدبخت کہتے ہیں اگر ساری زمین پانی بن جائے اور ہمارے ہاتھ میں ہو، کیونکہ شقی القلب ہیں، شقاوت ان پہ غالب آ چکی ہے، تو ہم یہ پانی آپ کو نہیں لینے دیں گے. واپس آتے ہیں. پھر جب العطش کی صدا آتی ہے تو پھر رہ نہیں سکتے، کہتے ہیں مجھے اجازت دیں میں پانی لے کے آؤں. مشکیزہ لے کے جاتے ہیں، فرات کے پاس پہنچتے ہیں اور وہاں پر 4000 افراد گھیرا کر لیتے ہیں کہ ان کو پانی یہاں سے نہیں لے گئے. اور ایک کہتا ہے کہ اگر پانی کی بوند ان حسینیوں تک پہنچ گئی تو پھر یہ شکست کوئی زندہ نہیں بچے گا اور ہم یہیں پہ تڑپ تڑپ کے جان دیں گے، پانی نہ جانے دینا. آپ مشکیزہ بھرتے ہیں اور مشکیزہ بھرتے ہوئے خیال آتا ہے کہ ایک گھونٹ میں بھی بھر لوں، لیکن پھر فرماتے ہیں کہ جب تک وہ بچیاں اور میرے خاندان کے وہ لوگ اور خاندان رسول کے چشم و چراغ پانی نہ پئیں تو میرا کوئی حق نہیں بنتا پانی پینے کا. تو وہ وہاں پہنچ کے بھی پانی نہیں پیتے. وفا کا یہ عالم ہے. پھر جب آنے لگتے ہیں تو جب حملہ ہوتا ہے تو پہلے ہی حملے میں 80 افراد کو تہہ تیغ کر دیا. یہ ان کے بہادری کا عالم ہے کہ 80 افراد کو تہہ تیغ کر دیا، سر قلم کر دیے، آگے بڑھے. اور پھر جب ان سب نے مل کے حملہ کیا اور ایک شقی القلب نے آپ کے دائیں بازو پہ وار کیا، دایاں بازو کٹ گیا تو آپ نے مشکیزے کو بائیں بازو میں پکڑ لیا. پھر بایاں بازو کٹا تو آپ نے فوری طور پہ اپنے منہ میں مشکیزہ لے لیا کہ کسی طریقے سے میں پانی پہنچا سکوں. اور پھر جب وہ مشکیزے کو تیر لگتا ہے اور اس میں سے بھی سارا پانی بہ جاتا ہے، اور اس وقت پھر آپ کی شہادت کے وہ واقعات ہیں کہ جن پہ حضرت امام حسین وہ بھی روتے ہیں اور آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے. لیکن ہم غازی عباس علمدار کی وفاؤں کو قیامت تک سلام پیش کرتے ہیں. بے شک و شبہ.